صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے منہ تنفقون ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ خوبیوں سراہا ہے۔ الشیطان یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فکر دلاتا ہے، اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بڑائی ملی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ کو اس کی خبر ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، نادان انہیں غنی سمجھے بچنے کے، نادان انہیں غنی سمجھے
بچنے کے سبب تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ لا یسالون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپے اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوا اور نہ کچھ غم۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی، فَانْتَهَا، تو وہ رک گیا اور وہ باز رہا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوست کی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں مدتوں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار عصیم، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرہ بڑا گنہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھار دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا
لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا، تو اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھانا چاہے وہ لکھاتا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، یا لکھا نہ سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اسے باری نہ جانو کہ دین قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھت کرا لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی ٹھیک رہے گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں چھپانا پڑے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، اس کے نہ لکھنے کا۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو۔ وَلَا يُدَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تم ایسا کرو، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو ہو قبضہ میں دیا ہوا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جس سے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا
تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بار۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں یا خطا کریں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اور اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار برداشت نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، اور بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ کے کرم سے سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت بقیہ کام ہم پر، دین و دنیا کے بقیہ کام ہم پر آسان فرمائے، اور مجھے اور آپ سامعین کو اس سے ہمیشہ فیض یاب رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ سارے اہل ایمان ماہ رمضان مبارک جو ٹھیک عصر کی نماز ہونے والی ہے، تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، جبکہ سعودیہ میں حرمین شریفین میں الحمدللہ روزہ رکھا جا چکا ہے۔ سارے اہل ایمان ماہ رمضان مبارک کا دل و جان سے استقبال کیجیے، برکتوں کی دعا بھی کیجیے، بخشوں کی دعا بھی کیجیے۔ وہ ماہ رمضان مبارک اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا عظیم مہینہ جس کے شروع والا عشرہ مبارک رحمتوں والا، درمیان والا جس کا شروع رحمتوں والا، درمیان بخشوں والا، آخر جہنم سے آزادی دلوانے والا۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔